حرام چیزوں اور حرام کمائی سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کلامی میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن سکے اور اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینی صرف 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی، اور یہی دنیا داری ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی انسان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے۔
کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیتا ہے اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری بے جا خواہشوں کی وجہ سے ہے۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے، اور اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ ایک دن سانپ بن جاتا ہے۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس وقت چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے کوئی اس پر نہیں چلتا۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں، کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو ٹالنے سے روکتی ہیں۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی روشنی کو نہیں کھوتی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر رہیں گے۔